کانسٹیٹیوشنلی فائٹ کرنا ہے. ہماری پارٹی نے جو یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم لڑیں گے اور اسی اسمبلی کے ذریعے لڑیں گے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے اس جموں کشمیر کے عوام کے لیے. میں آپ کو یقین دیتا ہوں آپ کو صرف یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہی نہیں ملیں گے واپس. آپ کو انشاءاللہ الرحمن جو ریجنل پارٹیز دوسری سٹیٹوں میں ہیں جیسے ویسٹ بنگال میں ہے, تامل ناڈو میں ہے, آندھرا میں ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑتا ہے. یہی ایک جماعت ہے جو ان کو چھیڑتی تھی. کیا ریزولوشن ایک یہاں about the constitutional fight, کچھ لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ الیبریٹ نہیں کیا ہے اس ریزولوشن کو. یہ الیبریٹ صرف 370 تک نہیں ہے, وہ انگریزی سیکھیں. اس میں جو ورڈنگ ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف جموں اینڈ کشمیر کے جتنے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے اللہ کا نے جموں کشمیر میں ایک بار پھر جمہوریت قائم کی اور یہ ہاؤس جو 8 سالوں سے ویران پڑا تھا اس کو ایک رونق بخشی. مگر میں زیادہ لمبا تقریر پولیٹیکل نہیں کرنے آیا ہوں. البتہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو عمر صاحب کو, فاروق صاحب کو مبارک ہے کہ جو لوگ چاہے وہ ہمارے اس بینچ کے ہیں اس بینچ کے ہیں ہمیشہ نیشنل کانفرنس کو, ریجنل پارٹی کو دفن کرنا چاہتے تھے, ان کو آج جواب ملا جب ریزولوشن ایک یہاں about the constitutional fight. کچھ لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ الیبریٹ نہیں کیا ہے اس ریزولوشن کو. یہ الیبریٹ صرف 370 تک نہیں ہے, وہ انگریزی سیکھیں. اس میں جو ورڈنگ ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف جموں اینڈ کشمیر کے جتنے بھی کالے قانون رات کے اندھیرے میں اسی سیکٹریٹ میں بنائے گئے, کیا وہ ان کو قتل کرنا تھا یا جموں کشمیر کے قوم کو, عوام کو قتل اگر کرنا تھا تو سیدھی طرح سے جب گولیاں چلاتے تھے کسی ٹائم پر, چاہے وہ 90 تھا, 92 تھا, چاہے گاؤں قتل مسکر تھا, چاہے لال چوک مسکر تھا, تو سیدھی طرح سے اسی کو ریپیٹ کرنا تھا. مگر یہ کانسٹیٹیوشنل جو انہوں نے یہاں پر کیا, چوری کی اور ہر کسی آئین پر ڈاکہ ڈالا. ہمیں کانسٹیٹیوشنلی فائٹ کرنا ہے. ہماری پارٹی نے جو یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم لڑیں گے اور اسی اسمبلی کے ذریعے لڑیں گے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے اس جموں کشمیر کے عوام کے لیے. میں پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی چھوٹی نہیں ہے, یہ لڑائی بہت بڑی ہے. اس میں آپ لوگ, میں اپنے لیجسلیٹرز کو کہتا ہوں, میں آپ کو یقین دیتا ہوں آپ کو صرف یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہی نہیں ملیں گے واپس. آپ کو انشاءاللہ الرحمن جو ریجنل پارٹیز دوسری سٹیٹوں میں ہیں جیسے ویسٹ بنگال میں ہے, تامل ناڈو میں ہے, آندھرا میں ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑتا ہے. یہی ایک جماعت ہے جو ان کو چھیڑتی تھی. کیا وہ بھی دیش بھگت ہے کہ دیش دروہی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے آپ دیش دروہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک ریجنل پارٹی وراثت میں چھوڑی ہے شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ نے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر کشمیر یونیورسٹی میں تھا. مجھے اس کے بعد جیل بھر دیا گیا. میں تہاڑ جیل 2 سال تھا. میں ان کو کہتا ہوں اس بینچ کو, ہوم منسٹر تھا اڈوانی جی. اڈوانی جی نے جب ایز اے ہوم منسٹر میری ریلیز کو اور بات چیت ہوئی پارلیمنٹ میں حریت کے ساتھ, اور انہوں نے چھوڑا 4 بندوں کا, اس میں میرا نام تھا. تو اس پر اس نے کہا I want to meet you personally. اس نے کہا کشمیر کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا کشمیر کا حل یہی ہے, آپ کشمیریوں کو جمہوریت دے دو, آپ کشمیریوں کو الیکشن اپنے بلبوتے پر جیتنے دے دو.
کہا اس میں کون رکاوٹ لاتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیوروکریٹک سسٹم، آپ کی جو NSG CBI باقی جتنی ایجنسیز ہے آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کشمیر میں قائم کریں گے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشنوں میں۔ میں نے کہا ہاں لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے مگر ان پر آپ بھروسہ کرو وہاں جو بھی جیت کے آئے گا، وہاں اگر نیشنل کانفرنس کی پارٹی ریجنل پارٹی ہے آپ کیوں اس کو چھیڑتے ہو؟ کیوں اس کو آپ ایک دن بتاتے ہو یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ یہ ڈنڈورا پیٹتی ہے، دوسرے دن کچھ۔ آج وہی انہوں نے شروع کیا۔ ان کو جموں میں پریشر ہے لوگوں کا کہ ہماری زمینیں گئی، مگر یہ مجبور ہے دوسرے آقا جو پرائم منسٹر سے نیچے ہے کچھ، وہ ان کو کہتے ہیں ہنگامہ کرو، یہ کرو، ہمیں مہاراشٹر کا الیکشن ہے۔ آج نیشنل چینلوں پر صرف یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ فاروق صاحب کی حکومت ریجنل پارٹی آج پھر جا رہی ہے اس دفعہ 370 کا راگ اپنانے اور ملٹن کو یہاں آنے دے گی۔ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کچھ اور وہ دکانیں کھولی ہے کراس فائرنگ کی، یہ دکھا کے تاکہ اس کو نیشنل کانفرنس نے جو ایک لوگوں کے لیے لوگوں کے ہت میں شیخ کشمیر کا خواب آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے۔